سب سے پہلے آپ لوگوں کا بہت مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے یہاں پر تشریف لائیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ عرصہ سے پڑانگ کے علاقے میں ایک تقریباً 20/8/2021 کو ایک قتل ہوا تھا۔ انیس نامی ایک کپڑے کا تاجر تھا، ایک بلائنڈ کیس تھا۔ اور اس کے بعد 11/1/2022 کو نور رحمان جو کہ وہ بھی تاجر تھا، اس کا بھی ایک قتل ہوا تھا۔ اور سارے علاقہ اور میڈیا اور لوگوں کا یہ تاثر تھا کہ یہ بلائنڈ کیس جو ہے نا یہ ہوتے رہیں گے اور پولیس کام نہیں کر رہی ہے۔ تو پولیس نے، ہمارا ڈی پی او صاحب نے اس پر بہت سیریس ایکشن لے لیا اور ہمارا جو ایس پی صاحب انویسٹیگیشن ہے اس کے سربراہی میں ایک ٹیم تشکیل دے دیا۔ دراصل میں اس میں جو ایک خاتون ہے اس کا تقریباً 13 سال سے مقتول نور رحمان کے ساتھ تعلقات تھے۔ تو سب سے پہلے ہم نے اس کو شامل تفتیش کیا۔ دوران تفتیش اس نے یہ 2 قتل اور ساتھ ہی 2013 میں ایک شعیب نامی بندے کا قتل ہوا تھا، یہ تینوں قتل جو ہے نا اس سے اس نے پردہ اٹھایا اور سارے کے حقائق اس نے بیان کی۔ تفصیل کچھ یوں ہے کہ سال 2013 میں شعیب ایک لڑکا تھا جو کہ وہ بھی پڑانگ کا رہنے والا تھا۔ نور رحمان اور اس کے بھائی گل رحمان نے اس سے ٹیکسی چھین کر اس کو قتل کیا تھا۔ اس کا جو کیس ہے وہ پڑانگ تھانے میں انٹریس چل رہا ہے، لیکن اس کا جو لواحقین ہے، اس کے جو ورثاء ہیں، انہوں نے اپنے دل میں یہ رنجش رکھا تھا کہ 20/8/2021 کو انیس کا قتل ہوا۔ انیس کا قتل کا پس منظر یہ ہے کہ انیس تاجر جو ہے اس کا بھی یہ مسمات جو ہے اس کے ساتھ آنا جانا تھا، اور نور رحمان کو اس کا رنجش تھا کہ یہ اس کے پاس کیوں آتے جاتے ہیں۔ تو نور رحمان اور اس کے گروپ انہوں نے مل کر انیس کو قتل کیا، اور انیس کے جو لواحقین ہیں، اس کے جو رشتہ دار ہیں، انہوں نے بھی اپنے دل میں رنجش رکھ کر شعیب کے لواحقین اور انیس کے بھائی اور اس کے ماموزاد اور شعیب کے 2 ماموزاد، انہوں نے مل کر، چاروں بندوں نے مل کر نور رحمان کا قتل کیا ہے۔ اور ان تینوں جو واردات ہے اس کی جو چشمدید گواہ ہے وہ مسمات نوشین ہے۔ پرسوں مسمات نوشین کی تفصیلی بیان عدالت میں قلم بند کی گئی، اور اس کی روشنی میں شعیب جو 2013 میں قتل ہوا تھا اس میں 2 بندے انوالو تھے، نور رحمان اور گل رحمان۔ نور رحمان جو پہلے سے قتل شدہ ہے اور اس کا بھائی گل رحمان اسی کیس میں اریسٹڈ ہے۔ اس کے بعد انیس کا جو قتل ہوا، انیس کے قتل میں 4 بندے جو انوالو تھے، نور رحمان، گل رحمان، عبداللہ اور ایک دوسرا عبداللہ ہے جو کہ مسمات نوشین کا بہنوئی ہے۔ یہ 4 بندوں نے مل کر انیس کا قتل کیا تھا، جس میں نور رحمان پہلے سے قتل شدہ ہے اور اس کے 2 بھائی عبداللہ اور گل رحمان اریسٹڈ ہے۔ پھر انیس کے نور رحمان کے قتل میں 4 بندے ملوث ہیں۔ ایک ہے شعیب مقتول کا بھائی، یہ انیس مقتول کا بھائی عاشق، اور اس کا ماموزاد بھائی ہے کاظم، اور شعیب مقتول کے 2 ماموزاد عمران اور رضوان۔ وہ 4 بندوں نے مل کر یہ نور رحمان کو قتل کیا ہے۔ تو ان تینوں کیسز میں جو 6 ملزمان ہیں اس کو باقاعدہ طور پر ہم نے اریسٹ کیے۔ ان کے قبضے سے جو اسلحہ ریکور ہوا ہے اس میں سے ایک کلاشنکوف ہے، ایک M16 ہے، ایک 8 mm ہے، ایک کالاکوب ہے، 3 پسٹل ہے، اور اس میں تقریباً سینکڑوں کارتوس ہیں۔ ابھی تفتیش جاری ہے، ہم آگے بھی اگر اس میں کوئی اور بھی نکل آئے تو اس کے خلاف باقاعدہ کارروائی کی جائے گی۔ لیکن ان ملزمان میں سے صرف ایک ملزم جو ہے وہ ابھی ایبسکانڈر ہے، لیکن وہ پہلے سے جیل میں ہے، کیونکہ وہ ابھی جو کہ اس کیس میں تھا تو ابھی اس جیل میں ہے۔ ہو سکتا ہے انشاءاللہ آج کل اس کی بھی گرفتاری ہو جائے گی۔ لیکن یہ جو تینوں قتل ہیں، اس کے جو 7 قاتلان ہیں اس میں سے 6 اریسٹڈ ہے، اور یہ جو تینوں آندھے قتل تھے اس کا باقاعدہ مطلب یہ ہے کہ وہ ٹریس ہو چکے ہیں، اور ہماری ٹیم نے بہت اچھی کارکردگی اس میں کی ہے، اور ڈی پی او صاحب نے جو ٹیم ہے انویسٹیگیشن اور آپریشن کے SHOs اور یہ ساری ٹیم کے لیے توصیفی اسناد کا اعلان بھی کیا ہے۔
اچھا سر یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ شعیب کو 2013 میں قتل کیا گیا تھا جی اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک انٹریس کیس ہے، لیکن آپ نے ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ نور رحمان کے قتل میں شعیب کے ورثاء بھی شامل تھے. جی تو اگر یہ انٹریس کیس تھا اور اس کا پتہ بعد میں چلا، نور رحمان کیس کی تفتیش میں پتہ چلا کہ نور رحمان شعیب کے کیس میں بھی انوالو تھا، تو پھر کس طرح شعیب کے جو ورثاء ہے وہ نور رحمان قتل کیس میں ملوث ہے؟ بھائی جان، جیسا کہ آج ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تینوں انٹریس تھے، یہ ہمارے پارٹ پہ انٹریس تھی، لیکن اس کے لواحقین کو پہلے سے پتہ تھا. انہوں نے اپنے، کیونکہ ہمارا چارسدہ کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے قاتل کو اس میں عدالتوں میں نہیں گھسیٹتا، یہ اپنے دل میں رکھتا ہے اور بدلہ لینے کی کوشش میں ہوتے ہیں. ان کو پتہ تھا، لیکن ابھی اس کو سپورٹ مل گیا کہ چلو دو ہم ہو گئے اور ابھی انیس کے لوگ بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئے، تو انہوں نے مل کر نور رحمان کا قتل کرنا اتنا آسان نہیں تھا. نور رحمان جو ہے نا وہ فائنینشلی بھی بہت اسٹرانگ تھا، اور وہ مطلب یہ ہے کہ یہ دو بندے جو عمران اور رضوان جو شعیب کے رشتہ دار ہیں، یہ اس پہ اس کا بس نہیں چل سکتا تھا. لیکن جب انیس کے جو لوگ ہیں اس کا سپورٹ اس کو حاصل ہوا تو ان دونوں نے مل کر اس کا خاتمہ کر دیا. سر یہ انیس کی صاحب کی بات کر رہا ہوں جی، یہ مسمات نوشین جو ہے اس کا کیا کردار ہے نور رحمان کے قتل میں؟ کیونکہ بتایا جاتا ہے کہ نور رحمان اسی رات اس کے پاس کیا تھا، واپس ہی جب وہ نکلا تو اس کو قتل کیا گیا. تو یہ جو ملزمان ہیں ان کو کیسے پتہ چلا کہ نور رحمان اس کے گھر میں ہے اور یہ واپس نکلے گا تو ہم اس کو قتل کریں گے؟ نوشین کا کردار اس میں کیا، اس کو کیسے پتہ چلا کہ ان ملزمان نے ان کو قتل کیا اور نوشین اس وقت کہاں پہ ہے؟ اچھا، سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہے کہ نوشین خود ہی ایڈمٹ کر رہی ہے کہ 13 سال سے اس کے نور رحمان کے ساتھ تعلق تھے، اور اس کو سب علاقے کا پتہ تھا، سب علاقے کو اس کا پتہ تھا کہ بھئی نوشین اور نور رحمان، کبھی وہ نور رحمان کے ہاں آتی تھی اور کبھی نور رحمان اس کے پاس جاتی تھی. تو جب دشمن کسی سے بدلہ لینا ہوتا ہے تو اس کے لیے باقاعدہ رکی کی جاتی ہے، اور یہ نور رحمان تو روزانہ اس کے پاس بھی آتا تھا اور یہ بھی اس کے پاس جاتی تھی. تو انہوں نے رکی کی تھی، اور اسی دن نور رحمان نے بقول نوشین، جو کہ اس نے عدالت میں بیان دیے کہ نور رحمان اس کو کال کر رہا تھا اور وہ کال اس کو بتاتا تھا کہ بھئی آپ میرے حجرے پہ آ جائے، تو کہتی تھی کہ میں نہیں آ سکتی. تو نور رحمان نے تیش میں آ کر اس نے کھڑکی سے چھلانگ لگا کے اس کے گھر کی طرف آئی، اور اسی دوران وہ ملزمان نے اس سے فائدہ اٹھایا اور اس کا مطلب یہ اس کا خاتمہ کر دیا. دا زنانه بالکل دا زنانه چې کومه دا د دې کو یو خوا ګورې نو مطلب دا دی چې دا یو شمدید ګواه ده، خو کو د دې لواحقین په دې باندې داویداري کوي نو د هغې مطلب هغه مو شامل تفتیش ده، خو چونکې اوس د هغې متعلق د هغې چې کوم سټیټمنټ دی نو په هغې کې موږ سره داسې سټرانګ ایویډنس نشته چې هغه مونږه مطلب دا دی چې، او دا هم ستاسو په ذهن کې وي چې د انیس په کیس کې هغه مخکې نه الریډي ارسټډ هم ده، هغه مطلب دی بیا لوټ شوې ده. خو اوس مطلب دا دی چې د نور رحمان قتل کیس کې مطلب دا دی چې هغه مونږه لکه مطلب دا دی چې مونږ سره د هغې سټرانګ ایویډنس نشته، بل د هغې لواحقین سره دس هغې اوس هم په دې مطلب دا دی چې په دغه کې نه دي چې هغې دعوه کړي، چونکې ما تاسو ته ووایي چې زموږ د چارسدي او خاص کر زموږ د پړانګو د خلکو چې کوم دي دوی په دشمنۍ کې ډېر ایکسپرټ دي، نو دوی د عدالتونو دعویدارۍ پر نسبت باندې خپلې دشمنۍ او بدلې ته زیات توجه ورکوي. مطلب دا چې دا نوشین چې کوم ده دا تاسو انویسټیګیټ هغې په نشاندهۍ باندې بیا تاسو ته پته ولګېده چې دا ملزمان دي، داسې ده که نه؟ بالکل جی. نو نوشین ته څنګه پته ولګېده چې دا دوی ویشتي؟ نوشین چې کوم ده که نه، نوشین او نور رحمان د 13 سال چې یو جنۍ او هلک تعلق وي او هغې اٹھنا بیټ نه، نو هغې خو یو بل ته ډېر مطلب دا دی چې رازونه معلوم وي او ډېرې مطلب دا دی چې دغه او په دې کې مین خبره دا ده چې د انیس چې کوم دی نو دې سره هم د نوشین تعلق و چې کله انیس نور رحمان قتل کړو نو د نوشین مطلب دی هغه کومې خبرې چې وي نو هغه د نور رحمان باره کې هغې د دې وجې فاش کړې چې هغې ته په هغې باندې مې یو رنجش ورسېدو. دغه نوشین خلاف څه مقدمه اوس شته ستاسو د پولیس په دغه کې؟ نوشین چې کوم ده په مخکې په انیس په مقدمه کې هغه بیل آوټ ده، او په دې کې چې کومه ده نو هغه ګواه ده، خو بیا مونږ په دې کې لګیا یو که مونږ له په کوم سټیج باندې مطلب دی د هغې خلاف داسې سټرانګ ایویډنس راغو یا په چا داویداري وکړه نو هغه به مونږ مطلب دا دی چې ارسټ کوو بیا. پولیس تحویل کې نه ده؟ نه خو از مطلب ایز ا ګواه هغه په عدالت کې پیښ او هغه اوس مطلب دی خپل کور ته تللی ده. ډي سي پي صاحب دا خبره بیا په پښتو کې وکړه چې دلته کال شوی دی، دې روترې دلته دغه ځای کې څه کسان ناست وو یا هغې سره د دې ښځې چې داسې جوړ کړو چې نور رحمان به
ضروبات سم وشتل کیږي او دې کې ډي وی آر چې کوم دی هغه پکې دغه شوی دی نو لکه دې ماته دا زده چې د دې کال ډیټا چې موږ روخ کې د نو لاست کال د سره د نوشین شوی دی خو نوشین د هغه کې جسټیفیکیشن داسې وکړو چې نور رحمان ماته به روزانه کال وکړو چې یاره یا زمونږ ځای ته راشه یا به زه هلته ورلم یا به هغه زمونږ ځای ته راغی په دغه ورځ باندې ده ماته کالونه کول چې راشه زه وله مطلب دا دی چې نه ورتلم نو دې راغو زما خواته بل تر څو پورې چې ډي وی آر خبره ده نو ډي وی آر مطلب دا دی چې هغه مونږ هغه مطلب دا دی چې ګورو هغه به مونږ چونکې ډي وی آر نه شي چې کوم ډیلیټ شي یا دغه شي هغه فورنزیک ریکور کوي یا دغه کوي نو په هغه شي باندې مونږ کار کوو انشاءالله چې مونږ ته څومره شواهد ملاویږي په دې باندې دا خو انیشل سټیج دی دا ملزمان چې کوم دي دا باندې مونږ کسټډي له پیش کوو د دې نه بعد کېدای شي دوی مزید څه انکشافات وکړي او دې دوران کې کوم مطلب دا چې نور مونږ ته لیفټ رائټ نه څومره مطلب د ایویډنس ملاویږي نو هغه به مونږ چونکې دا داسې نه دي د 3 قتلونه شوي دي او مطلب ډېر اهم کیسونه دي انسان پکې قتل شوی دی نو د هغې مونږ داسې دغه نه کوو مونږ به بالکل تارلی او صحیح طریقې سره تفتیش جاري دی او په هغې باندې ډي پی او صاحب ډایرکټ نظر دی ایس پی انویسټیګیشن چې هغې د سربراهي کوي او انشاءالله په دې کې مونږ یو نقطه هم داسې نه پرېږدو په هر لیول باندې په هر انګل باندې او په دې کې کو هر څوک انوالو دي کو هغه نوشین ده کو هغه بل څوک دی مونږ به هر سړی انشاءالله د قانون دایره کې راولو انیس او یو شعیب جی شعیب جی دا 2013 کې قتل شوی جی دی جی دا ګل رحمان او نور رحمان ګوره جی تاسو ته پته را چې کنفیشن چې کوم دی هغه په عدالت کې کیږي او زمونږ د قانون مطابق مطلب دا دی چې 161 چې دی اډمیزیبل هم نه دی خو دوی کړی دی هغه مونږ اوس بنندي پراپر کسټډي له پیش کوو د کسټډي نه بعد به دی بیا مونږ مطلب دا دی چې د هغې پوینټیشن د هغې ریکوري باقاعده مطلب دی دا انیشل سټیج دی نو ډېرې خبرې دا دي چې هغه قبل از وخت مونږ تاسو ته بالکل جی دا سر کې د دې خپلو کې یو بل ته مخامخ کورونه دي د دې خپلو کې یو بل ته مخامخ کورونه دي کله چې فایر شوی دی نور رحمان منډه کړي دي هغه ګوټ ته رسېدلی دی او ګوټ کې په بیا فایر شوی دی نو لکه مطلب د دې آمنے سامنے کورونه دي د دواړو کورونو منځ کې مطلب دا دی ډېره مهرباني تھینک یو سو مچ فیض محمد بھائی